بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں آج آپ کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنات کے ساتھ واقعہ بیان کرنے والی ہوں۔ آپ اس واقعے کو سن کر بہت حیران ہو جائیں گے، کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسان اور جنات دونوں تک پہنچایا۔ آپ ہماری اس ویڈیو تک جڑے رہیں، میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنات سے ملاقات کا واقعہ کئی روایت میں آتا ہے، اور سب سے مشہور واقعہ وفادی جن کا ہے، جو سورہ الجن اور سورہ الحقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر بہت حیران کر دینے والا ہے، آپ اس ذکر کو مکمل ضرور سنیں۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مہم پر نکلے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مکہ سے طائف کسی مقام کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھے۔ سنسان رستہ تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، اندھیری رات تھی۔ اسی رات میں آپ بھی اور اپنے صحابیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے وہاں نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے وہاں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جناتوں کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اندھیری رات میں اندھیرے میں وہاں سے ایک بہت بڑا جناتوں کا گروہ گزر رہا تھا۔ یہ جنات مختلف مقامات سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو فوراً رک گئے اور غور کرنے لگے کہ آخر یہ تلاوت کس چیز کی ہے۔ وہ اس تلاوت کی طرف ایسے غور کر رہے تھے اور بہت زیادہ اس میں گم ہو رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت ان کے دلوں میں بہت اثر ڈال رہی تھی اور ان کو متاثر کر رہی تھی۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھ کر سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ جب تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے وہ تب تک قرآن سنتے رہے۔ جب آپ نے قرآن کی تلاوت مکمل کی اور وہ اپنی قوموں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جب جنات واپس لوٹ گئے تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ایک ہی رب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کی گروہ کی طرف بھیجا۔ جناتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا تاکہ ان کو دین اسلام کی تعلیمات دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر باہر نکلے اور ایک وادی میں داخل ہوئے۔ آپ نے ہم سب کو اسی جگہ پر رکنے کا حکم دیا اور ہم سب آپ کے حکم کے مطابق اسی جگہ پر رک گئے اور آپ خود آگے چلے گئے۔ ہم نے کچھ ہی دیر میں کچھ عجیب آوازیں سنی جو بہت مختلف تھیں۔ ان آوازوں نے ہم تمام صحابیوں کو حیران کیا۔ ہم نے ان آوازوں پر غور کیا تو ایسے جیسے کوئی بات چیت کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے اور ہم سے فرمایا کہ میں جناتوں کے ایک بہت بڑی وادی میں گیا تھا، مجھے اللہ نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ جب میں ایک جگہ پر رک کر نماز تم سب کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور وہاں سے ایک بہت بڑا گروہ جناتوں کا گزر رہا تھا۔ اس گروہ نے میری تلاوت سنی اور وہ وہاں خاموشی سے بیٹھ کر قرآن سنتے رہے۔ انہیں وہ قرآن بہت بہت پسند آیا اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی طرف بلایا اور ان کو بھی کہا کہ ایمان قبول کریں۔ تو اللہ کا پیغام آیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ایک جنات کے گروہ کی طرف جائیں اور وہ اب اللہ کی طرف میں ان کو دین اور تعلیمات دیں تاکہ ان کے علم میں زیادہ اضافہ ہو سکے۔ بس اللہ نے مجھے ادھر بھیجا تھا اور میں وہاں گیا تھا۔ بس میں نے انہیں
قرآن اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ عزیزان محترم، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو، کافروں کو ایمان کی طرف لائے، اللہ کے پیغام بتائے، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ جنات بھی ایمان لائے۔ لیکن ہم سے بہتر جنات بھی ہیں جنہوں نے ایمان سن کر، صرف قرآن کی تلاوت سن کر ایمان قبول کیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ آپ کے دل پر لگا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ایسی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو میں شارٹ فارم پہ انفارمیشن آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میں زیادہ لمبی ویڈیو کریٹ نہیں کرتی، شارٹ فارم میں بتا کر، تاکہ اس میں آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی سفارش کے مطابق تفصیل سے، بالکل اور زیادہ بہتر طریقے سے ویڈیو بناؤں گی، اور وہ اس سے مزید لمبی بھی ہوگی پھر۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھوں گی، آپ بھی رکھیے گا اور عمل کیجیے گا۔ جو سنتے ہیں ایک دفعہ سورہ الجن اور سورہ الکاف میں بھی پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیا بیان کرے ہیں۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل پہ سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔